لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کسی کی تباہی پر خوش نہ ہو، کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہیں صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے، اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی ہے، اور عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقعہ ہونا ہی کافی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہو اور اپنے شوہر کو ہر درجہ پسند کرنے والی ہو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے، وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوفوں کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان کو ستاتا ہے، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، شیطان کا کیا کام ہے ان کو ستانا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن پھر وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں تک جو تکلیف دیتے ہیں۔ جھگڑے اور بڑھاپے کو جتنا زیادہ محسوس کرو گے اتنا ہی لگتا جائے گا۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ تقدیر اور نصیب میں بہت فرق ہے، کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تقدیر میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی علیہ السلام، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے انسان، تقدیر پر اللہ کا اختیار نہیں ہوتا، جیسا تم اپنی ماں تبدیل نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر تمہاری ماں وہی رہے گی، تم اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، تم اپنا پیدا ہونے کا وقت تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ تقدیر ہے
جو اس میں فیصلے انسان کا اختیار نہ رہے وہ تقدیر ہے، اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پہ انسان کے سامنے صحیح اور غلط کے فرق واضح ہیں۔ جو فیصلہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، جس چیز پر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے، اور سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی علیہ السلام، مثلاً حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اولاد اپنے علم پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو یہ اس کا فیصلہ ہے، قدرت کا نہیں۔ اسے غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں، اور جس سے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے، اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی علیہ السلام، اگر کوئی فیصلہ کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر بس جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو زیادہ دینا چاہتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس کی منزل کے قابل بناتا ہے، اور قابل بنانے کے لیے اسے سیکھنا درکار ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جسے سکھانا چاہتا ہے اسے نہ کسی مکتب بھیجتا ہے نہ کسی استاد کے پاس، بلکہ اسے تکلیفوں کا زیور پہناتا ہے، کیونکہ اس زمین پر انسان کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے۔ اللہ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کر اس منزل کے قابل ہو جائے جو منزل اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے۔